میں ہوں سکندر جاوید، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور ہم لیگل ایڈیشن کے پلیٹ فارم سے قانونی موضوعات پر لیکچرز ریکارڈ کرتے ہیں آسان لفظوں میں۔ ہم نے سیریز شروع کی تھی فوجداری وکالت کے مختلف مراحل۔ تو اگر آپ ہماری ان سیریز کی جو قسطیں، آج اس کی 6ویں قسط ہے آج، اور پچھلی قسطوں میں ہم نے پورا بتایا تھا کہ اگر آپ ہماری یہ قسطیں دیکھ لیں گے تو آپ ایک بڑے کامیاب اور ایک اچھے فوجداری وکیل بن جائیں گے، کیونکہ ہم فوجداری وکالت کے جتنے بھی پریپوزیشنز ہیں اور جتنے بھی سٹیپس ہیں، جتنے بھی اہم موضوعات ہیں، ان تمام کو ہم قسط وار ریکارڈ کریں گے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، اور اتنا تو تھوڑا سا حق تو نہیں بنتا لیکن استدعا ہے، کہ اگر آپ اپنے کمنٹس بھیجیں اور جو دوست اس ویڈیو کو دیکھیں وہ اگر اپنا نام اور اپنا موبائل نمبر کمنٹس میں لکھ دیں تو ہمیں ان سے رابطہ کرنے میں اور ان کو اپنی ویڈیوز بھیجنے میں اور ان سے اپڈیٹ لینے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم اگلا لیکچر ریکارڈ کرتے ہیں۔ ہم نے سابقہ لیکچرز میں دیکھا کہ جرم کیا ہے اور ایف آئی آر کیسے درج ہوتی ہے، جسٹس آف پیس کے اختیارات کیا ہیں، اور تفتیش مقدمہ کیسے شروع ہوتی ہے۔ اور تفتیش مقدمہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پولیس جائے مقوع پہ پہنچتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور اس میں ہم نے ایک لکھا تھا کہ گواہان کے بیان جو ہے وہ کیسے 161 ضابطہ فوجداری کے تحت وہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو اس میں بیانات کی ریکارڈنگ میں ایک بات رہ گئی تھی کہ بیان نزا، جسے ڈائنگ ڈیکلریشن کہتے ہیں، ڈائنگ ڈیکلریشن جو ہے وہ بھی 161 کا ہی بیان کہلاتا ہے۔ دوران تفتیش جو بھی بیان ریکارڈ ہوگا وہ 161 ضابطہ فوجداری کے تحت ہوگا۔ لیکن بیان نزا کی اہمیت اس لیے ہے کہ کوئی بھی مضروب یا کوئی بھی اپنے مرنے سے پہلے آخری لمحات میں جو بیان ریکارڈ کرتا ہے تو اسے پریزمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے، اور اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے بڑی اہم جو ہے وہ تگدو کرنی پڑتی ہے۔ لیکن بیان نزا ریکارڈ کرنے کے بھی لوازمات ہیں کہ جو موقع پہ اگر وہ ڈاکٹر کے پاس ہسپتال میں داخل ہے تو جو موقع پہ ڈاکٹر موجود ہے اس کی موجودگی میں جو ہے وہ بیان نزا ریکارڈ ہو تو اس کی اہمیت ہے، اور اگر وہ گھر پہ ہے تو پھر کوئی انڈیپینڈنٹ گواہ موقع پہ موجود ہونا چاہیے جس کی موجودگی میں وہ ڈائنگ ڈیکلریشن دیتا ہے کہ مجھے فلاں آدمی نے مجھے قتل کیا یا مضروب کیا، تو وہ اس بیان کی اہمیت ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی گواہ گنگا ہے، کوئی بہرا ہے، کوئی بچہ گواہ ہے، کوئی خاتون ہے، کوئی اندھا گواہ ہے اور کوئی ذہنی معذور گواہ ہے، تو تفتیش کے دوران اس کا جو ہے وہ بیان کس طرح ریکارڈ کیا جائے گا یہ ہم تفصیل سے کریں گے۔ کیوں کہ عام روٹین کے جو گواہ ہیں ان کے تو 161 کے گواہ 161 کے بیانات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں کہ اگر کوئی بچہ گواہ ہے تو اس کو پہلے کس طریقے سے تسلی دینی ہے اور اس کا بیان، اور اگر کوئی گنگا ہے تو اس کو بلانا ہے جو اس کی زبان سمجھ سکے، اور بہرا ہے تو یہ تمام ہیں۔ اس کے بعد ہم نے شروع کیا تھا کہ گرفتاری کیسے ہوگی۔ پولیس نے موقع پہ بیان بھی لکھ لیے اور اس کے بعد پھر وہ ملزموں کو تلاش کرے گی، ملزمان کو تلاش کرے گی۔ لیکن اگر پتہ چلے کہ ملزم کسی گھر میں ہے، اپنے گھر میں ہے یا کسی گھر میں ہے، تو اس کا پھر سرچ وارنٹ حاصل کرے گی۔ بند کرو اس کو۔ تو اس کو پھر جو ہے نا سرچ وارنٹ لینا پڑے گا، اس کے بغیر وہ کسی کے گھر میں پولیس داخل نہیں ہو سکتی۔ لیکن پولیس جو ہے وہ گھر سے گرفتاری دکھاتی نہیں ہے، پکڑتی گھر سے ہی ہے، لیکن گرفتاری دکھاتی ہے کہ ہم فلاں جگہ پہ موجود تھے، ہمیں اطلاع ملی یا مخبر نے اطلاع دی یا ہمیں اطلاع ملی تو کہ جو ہے نا ملزم فلاں جگہ پہ موجود ہے، ہم نے وہاں پر کھڑے ہو گئے، مخبر نے اشارہ کیا، ہم نے اس کو گرفتار کیا لے گئے۔ تو گھروں پہ چھاپے مارتی ہے پولیس، اور چھاپے کا ٹائم صبح کے وقت کا ہوتا ہے، اذانوں کے وقت کا ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس وقت سب بے خبر سو رہے ہوتے ہیں اور اڑوس پڑوس کے لوگ بھی سو رہے ہوتے ہیں۔ دن کے ٹائم اگر گھر میں چھاپا ماریں گے تو پورا محلہ اکٹھا ہو جائے گا۔ پولیس ایسا نہیں کرتی۔ پولیس جو ہے وہ پہلے تو مخبر چھوڑتی ہے، پتہ ہو کہ وہ آج رات اپنے گھر والوں سے ملنے آیا ہے، تو ملزم تو اس خیال میں ہوتا ہے نا کہ پولیس نوکری میں پتہ لگے گا، تو وہ بڑی بے فکری سے مل رہا ہوتا ہے، یا بعض کا سو بھی جاتا ہے کہ صبح صبح اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ لیکن پولیس جو ہے وہ بھی تجربے کار ہوتی ہے اور وہ بھی چھاپا مار کے پولیس کو گرفتار کر۔ اب ایک ملزم گرفتار ہو گیا تو گرفتار 54
के तहत बिला वारंट किसी भी मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। तो गिरफ्तार करने के बाद क्या मराइल होंगे ये हम आपको अगली किस्त में बताएंगे। तो हमारी आपसे वही इस्तदा है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स भी कीजिएगा और कमेंट्स में हमें मशवरा दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी इंफॉर्मेटिव। तो इस किस्म के तो जुमले तो सब दोस्त ही लिखते हैं, लेकिन मुझे तो ये चाहिए कि आपकी तरफ से क्या कमेंट्स मिलते हैं और क्या नए टॉपिक होने चाहिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसमें क्या नुक्स थे। तो ये अगर आप लिखेंगे और अपना नाम और मोबाइल नंबर भी कमेंट्स में लिख देंगे तो इस सिलसिले को आसानी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त देखेंगे, जूनियर दोस्त देखेंगे तो उनका भला होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।